बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरबों खरबों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, आपकी, मेरी और तमाम उम्मत के मुसलमानों की आमीन। नाज़रीन ग्रामी, कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत जिसकी 255 आयत है, इसको आयतल कुर्सी कहा जाता है और इसकी बड़ी फजीलत व बरक़ात मुख्तलिफ़ अहादीस से साबित हैं। जो शख्स भी आयतल कुर्सी को अपनी रोज़ाना की रूटीन में शामिल कर लेता है तो फिर इस पर और इसके माल पर, इसकी औलाद पर अल्लाह ताला की बेअंदाज़ा बरकतें नाज़िल होती हैं। ऐसे शख्स को अल्लाह ताला पसंद करने लगता है, वो अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों की लिस्ट में आ जाता है और गमों और परेशानियों से इसे निजात मिल जाती है। आयतल कुर्सी के जो फ़ायदे हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसके बाद आप आयतल कुर्सी उठते बैठते पढ़ते रहा करेंगे। इंसान चाहे दुनिया के जिस कोने में भी रहता है, जिस मुल्क से भी ताल्लुक़ रखता है, तो इसकी यही ख्वाहिश और तमन्ना होती है कि इसके पास बहुत सारा मालो दौलत हो। ये पैसा इंसान की ज़रूरत है। ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है। अल्लाह ताला ने कुछ ज़रूरतें हमारे साथ लगा दी हैं, मगर मुसलमान सिर्फ मालो दौलत ही नहीं चाहता, बल्कि बरकत वाला रिज़्क़ वाफर मकदार में चाहता है। इंसान जब अपनी तालीम मुकम्मल कर लेता है तो इस पर एक ही धुन सवार होती है कि मैं जल्द से जल्द कोई अच्छी जॉब हासिल कर लूं ताकि मुझे अच्छी सैलरी मिल सके, या कोई अपना कारोबार शुरू करता है और इसमें इसे अच्छा खासा नफ़ा कमाने की तवक्का होती है और वो एक सक्सेसफुल कैरियर या बिजनेस के बाद वो इंसान शादी करता है और शादी के बाद इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि अल्लाह पाक इसे औलाद नरीना अता फरमा दे। आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये दोनों चीज़ें आयतल कुर्सी पढ़ने से हासिल की जा सकती हैं, क्योंकि आयतल कुर्सी अल्लाह ताला की तरफ से हम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है और हमारे लिए बहुत बड़ी सिफारिश है, जिस सिफारिश को अल्लाह ताला भी कबूल करता है और रद्द नहीं करता। इंसान की ख्वाहिश होती है कि इसे मालो दौलत और औलाद दोनों हासिल हों। सिर्फ मालो दौलत हो, औलाद ना हो तो ये चीज़ें इंसान के लिए काबिल कबूल नहीं होती। इसी तरह इसके पास औलाद की नेमत तो है मगर मालो दौलत नहीं है। हाथ हमेशा तंग रहता है, कर्जों में जकड़ा है, अपनी बीवी बच्चे को दुनिया की हर नेमत देना चाहता है, मगर जब वो इसमें नाकामी का सामना करता है तो आखिरकार बेहद मायूस हो जाता है। और जब कोई खुशकिस्मत इंसान ये दोनों चीज़ें हासिल कर लेता है तो इसके बाद वो ये चाहता है कि मेरे इस माल में अल्लाह ताला बरकत डाल दे, मेरे लिए ये माल नफ़ा बख्श साबित हो, मेरा ये माल कभी कम ना हो, मुझे कारोबार में कभी नुकसान ना हो, मेरी जॉब में तरक्की होती रहे और मेरी औलाद हर किस्म की परेशानियां और हादसों से महफूज रहे। वो ये चाहता है कि मेरे घर पर अल्लाह ताला का खास करम रहे, मेरे सब घर वाले को अल्लाह पाक हर किस्म की बीमारी और जिस्मानी नुकसान से महफूज रखे। ये और इस तरह के और बहुत से फ़ायदे जो कि आप हासिल कर सकते हैं। करना सिर्फ ये है कि आयतल कुर्सी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि जो इंसान आयतल कुर्सी को रोज़ाना पढ़ना शुरू कर देता है तो फिर इसकी बरकत से कैसे इसके रिज़्क़ में इजाफा होता है, कैसे इसकी औलाद को इसका फ़ायदा पहुंचता है। आयतल कुर्सी की फजीलत भी बताएंगे। आयतल कुर्सी पढ़ने से आपको बहुत सारे दुनियावी फ़ायदे हासिल होते हैं और ये ऐसी बरकत व फजीलत वाली सूरत है जो कि मरते दम तक भी आपके काम आने वाली है। जब इंसान फोत हो जाता है तो इसके करीबी अजीज रिश्तेदार जो पहले ही हर वक्त इसके साथ रहते थे, जो हर वक्त हर मुसीबत हर परेशानी में इसके काम आते थे, अब इसे अकेला ज़मीन के अंदर दफन कर कर चले जाते हैं।
اس وقت آیت الکرسی آپ کے کام آنے والی ہے۔ دنیا میں تو آپ کو فائدہ دیا ہی تھا، قبر میں بھی آپ کی آرام و آسائش کا خیال رکھنے والی ہے۔ ناظرین گرامی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص مصیبت اور سختی کے دنوں میں آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد رسی کرے گا، اس پر جو مصیبت اور سختی آئے گی اسے دور کرے گا۔ نیا لباس پہنتے وقت ایک بار آیت الکرسی اور ایک بار سورہ قدر یعنی انا انزلنا پڑھ لے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ایسا کرنے سے آیت الکرسی کے خدام اور ملائکہ اس شخص کے واسطے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے، اور جب تک یہ لباس جسے پہن کر دعا کی گئی ہو پھٹ نہیں جائے گا تب تک اس کے واسطے دعائیں مغفرت ہوتی رہے گی۔ البتہ جب یہ لباس پھٹ کر پہننے کے قابل ہی نہیں رہے گا، اس وقت دعا کا سلسلہ موقوف ہو جائے گا۔ اندازہ کریں جس انسان کے لیے آیت الکرسی کے موکلین ہر وقت مغفرت کی، پاک زندگی گزارنے کی اور عمر میں برکت کی دعا کر رہے ہیں، اس کی خوش بختی میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی کرم الوجہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کو جنت میں جانے سے صرف موت روکے ہوئے ہے، اور جو شخص سوتے وقت بستر پر لیٹے ہوئے اسے پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گھر کو، پڑوس کے گھر کو اور اس کے آس پاس کے گھر والوں کو امن عطا کر دیتا ہے۔ حضرت علی کرم الوجہ کریم کا ارشاد ہے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، اور 30 دنوں تک وہ گھر شیطان سے حفاظت میں آ جاتا ہے، اور 40 دن تک اس مکان پر آسیب کا سایہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتاوی زاریہ میں تحریر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تبارک تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ مفلس کو دور فرما دے گا۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے بہت سی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا مرنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا شیطان اور شرارتی جنات سے محفوظ رہے گا۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا اگر محتاج ہوگا تو چند دنوں میں اس کی محتاجی اور غریبی دور ہو جائے گی۔ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھیں گے تو 70,000 فرشتے ہر قسم کی بلاؤں سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ گھر میں دایاں پاؤں رکھتے وقت آیت الکرسی پڑھو گے تو محتاجی آپ کے گھر سے دور ہو جائے گی۔ اگر وضو کرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھو گے تو آپ کے 70 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ اگر رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھیں گے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا۔ اگر ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں گے تو مرنے کے بعد آپ کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا اور رزق میں فراوانی کا باعث بنے گا۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا سانپ بچھو سے حفاظت کا تعویذ ہے۔ آیت الکرسی کو لکھ کر کھیت میں دفن کر دیا جائے تو وہ کھیت ہر قسم کی دنیاوی آفات اور چوری سے محفوظ رہے گا۔ اگر آیت الکرسی کو لکھ کر دکان میں رکھ دیا جائے تو خیر و برکت نازل ہوگی۔ آیت الکرسی کو لکھ کر گھر میں رکھنا چوری سے بچاؤ کا موجب ہے۔ ہر شب آیت الکرسی کا پڑھنا فالج سے بچاؤ کا ذریعہ ہوگا۔ آیت الکرسی کو جو شخص 313 مرتبہ پڑھے اسے بے شمار خیر و برکت نصیب ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ کسی دشمن سے پالا پڑ جائے
اور 313 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ لے تو اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ اس انسان کو غلبہ نصیب فرمائے گا، اسے فتح نصیب فرمائے گا۔ جو شخص آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد صبح اور شام میں گھر کو جاتے وقت اور رات کو لیٹتے وقت پڑھے گا تو فقیر سے غنی ہو جائے گا اور بے گمان رزق ملے گا، یعنی کہ جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا وہاں سے رزق ملے گا۔ اللہ پاک اپنے اس بندے کو اتنی روزی عطا کرے گا، اس کے رزق میں اتنی فراوانی ہوگی، چوری چکاری سے اس انسان کی ہر ایک چیز محفوظ رہے گی، رزق بڑھے گا اور کبھی بھی فقر و فاقہ اور مفلسی کا شکار نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ یہی وجہ کہ ہر نماز فرض کے بعد مسلمان آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھنے سے آپ پر آنے والی بلائیں ٹلتی ہیں، آنے والی مصیبتیں جو کہ آپ کے لیے لکھ دی گئی تھیں وہ آپ کے مقدر سے مٹا دی جاتی ہیں اور اس کی جگہ پر خوشیاں آپ کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ ویسے تو آیت الکرسی آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، مگر کچھ خاص اوقات ہوتے ہیں جس کے اندر اگر آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے تو بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ عصر کے وقت جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس پر موت کی سختی آسان کر دی جاتی ہے۔ ظہر کے وقت آیت الکرسی کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں تو اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوشحالی لائے گا، غیب سے رزق کے اسباب پیدا فرمائے گا، قرضوں سے نجات دلائے گا۔ اس کے علاوہ کثرت سے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آیت الکرسی کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کرے، اس لیے کہ مال اور اولاد میں برکت اور شیطان کی شرارتوں سے حفاظت آیت الکرسی پڑھنے سے ہی ہوتی ہے۔ آیت الکرسی شیطان کی بہت بڑی دشمن ہے۔ جب کوئی شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے تو شیطان میلوں دور بھاگ جاتا ہے، اس لیے آیت الکرسی کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت یعنی کہ سب سے زیادہ ثواب والی آیت ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سب صورتوں کی سردار صورت ہے۔ مسلم شریف ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جس مال یا اولاد پر آیت الکرسی کو پڑھ کر دم کر دیں گے یا لکھ کر مال میں رکھ دیں گے یا بچے کے گلے میں ڈال دیں گے تو شیطان اس مال اور اولاد کے قریب بھی نہیں بٹکے گا۔ اگر کسی مہلک بیماری کا شکار ہیں تو 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر روزانہ اپنے اوپر دم کر لیں اور 11 مرتبہ پانی پر دم کر کے اس پانی کو صبح شام پی لیں۔ انشاءاللہ عزوجل چند ہی روز میں مرض سے نجات ملے گی۔ آیت الکرسی کے 170 حروف ہیں اور اس آیت میں 5 کلمے ہیں اور 10 جملے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص صبح کو 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو شام تک وہ خدا کی پناہ میں رہتا ہے، اور جو شخص آبادی سے دور جا کر 313 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ لے اور کوئی دعا کرے تو اللہ پاک فوراً اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ صاحب ہمینۃ الاسرار تحریر فرماتے ہیں کہ جب 1261 ہجری میں مدینہ میں مقیم تھا، جس علاقے میں مقیم تھا وہاں ایک عورت کو درد زا ہوا اور دائیاں اور اتباع کی لاکھ کوششوں کے باوجود اس کا درد کم نہ ہوا اور نہ ہی بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس کا شوہر بر وقت چاشت میرے پاس آیا، میں نے آیت الکرسی، سورہ فاتحہ اور سورۃ اخلاص کو پانی پر دم کر کے دے دیا۔ اس شخص نے یہ پانی اپنی بیوی کو پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فوراً ہی اس عورت کا درد دور ہو گیا اور بچے کی پیدائش ہو گئی۔ ناظرین گرامی، میں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔